اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں درود پاک کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کی یاد اپنے دل میں رکھنی ہے اور ہر وقت اسے یاد کرتے رہنا ہے اور ہر وقت اسے پڑھتے رہنا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، کوئی بھی عبادت جب تک پوری نہیں ہوتی ہے، جب تک ہم پاک نہ ہوں، ہمارا دل پاک نہ ہو، تو پیارے اسلامی بہنوں، میں آج آپ کو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ آپ اس پر عمل کریں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پتہ ہے تو آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہووں کو ضرور بتائیں اور اس پر عمل کریں۔ پیارے اسلامی بہنوں، غسل میں 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں، جنہیں اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا غسل کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ہمیں ان 3 چیزوں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے کلی کرنا، ہمیں کلی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے غسل کے دوران۔ دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسرا ہے تمام بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک، بدن کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر ذرے، ہر رونگٹے اور ہر ایک بال کے پورے حصے میں پانی بہانا غسل میں فرض ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، عورتوں پر 3 غسل فرض ہوتے ہیں۔ پہلا غسل ہوتا ہے حیض، جب لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے تو اس پر پہلا غسل تبھی فرض ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس پر دوسرا غسل جنابت کا فرض ہو جاتا ہے۔ تیسرا غسل اس پر نفاس کا ہوتا ہے، جب کسی لڑکی کے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس پر تیسرا غسل یعنی نفاس کا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں اب آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں، بالکل سنت کے مطابق آپ اس پر عمل کریں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت یعنی دل میں نہانے کا ارادہ کر کے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئیں، خواہ نجاست اس پر لگی ہوئی ہو یا نہیں لگی ہو، آپ کو استنجا کرنا ہے۔ پھر بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دھوئیں۔ اس کے بعد وضو کرتے وقت آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ناک میں پانی بھی چڑھانا ضروری ہے اور آپ کو کلی کرنا بھی ضروری ہے، تو آپ اس کو بالکل صحیح طریقے سے کریں۔ صحیح سے وضو کرنے کے بعد پھر ہاتھ میں پانی لے کر سارے بدن پر ہاتھ پھرا کر بدن کو ملیں، خصوصاً جاڑوں میں، تاکہ کہیں بدن کا کوئی حصہ پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ پھر دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر اور پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اور تمام بدن کے ہر حصے کو خوب مل کر دھوئیں، اور اچھی طرح دھیان رکھیں کہ کہیں ذرہ برابر بدن کی کھال یا بال یا رونگٹا یا کوئی بھی چیز پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ پیارے اسلامی بہنوں، یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میں نے بالکل سنت طریقے سے بتایا ہے، آپ اسی طریقے سے غسل کریں۔ پیارے اسلامی بہنوں، پہلے کی جو ہماری نانی ہوتی تھیں، دادی ہوتی تھیں، انہوں نے جو ہمیں غسل کرنے کے طریقے بتائے تھے، شاید ان کی نظر میں وہ صحیح ہوں گے، لیکن پیارے اسلامی میں دین اب آگے پہنچ چکا ہے، ہم سے سب سے پڑھنا لکھنا آتا ہے، سنت کے مطابق ہم کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، تو سنت کے مطابق ہمیں غسل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو ایک بات بتانا اور چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی غسل کریں، آپ جب بھی ٹوائلٹ میں جائیں یا آپ باتھ روم میں ہیں، تو آپ کو بالکل بھی گفتگو نہیں کرنی ہے، یعنی آپ کو بات چیت نہیں کرنی ہے، آواز نہیں لگانی ہے، کیونکہ پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے اوپر کپڑے نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، جو فرشتے ہمارے اوپر ہوتے ہیں انہیں ہم سے حیا آتی ہے اور وہ باہر ہی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے عورت کے لیے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر ہم بات چیت کریں گے تو انہیں اندر جانا پڑے گا اور ہم گناہوں میں اور مبتلا ہو جائیں گے اور ہمارے گناہ اور بڑھ جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ کو اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ہمیں بالکل بھی بات چیت نہیں کرنی ہے، اور سب کو بتانا ہے کہ بالکل بھی نہاتے وقت یا ٹوائلٹ میں بھی ہوتے ہیں تب بھی ہمیں بالکل بھی بولنا نہیں چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، سنت کے مطابق آپ غسل کا طریقہ سمجھ گئی ہوں گی، تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ اس پر غور کریں، آپ اس پر عمل کریں، اور آپ آگے سے جب بھی نہائیں آپ اس طریقے سے ہی نہائیں، اسی طریقے سے آپ غسل کریں۔ انشاءاللہ اسلامی بہنوں، اگر ہم پاک ہوں گے تو ہماری نمازیں، ہماری عبادت اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور میں بتاتی ہوں آپ کو آج کا وظیفہ۔ پیارے اسلامی بہنوں، آج کا وظیفہ ہے، پیارے اسلامی بہنوں، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عزوجل چوری سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا مال سب محفوظ رہے گا، رب تعالیٰ اس کا نگہبان ہوگا اور اسے کوئی چوری نہیں کر پائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نبی کی نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔